ختم رسول کعبہ مقصود توئی تر صورت ہر چے ہست موجود توئی آیات کمال حق آیا نست بتوں ذات کے در پردہ نہابود سہانی رات تھی سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا صلی اللہ اثر میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا صلی اللہ انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا تو لب تھی دید کی اور معراج کا بہانہ تھا سر لامکاں سے طلب ہوئی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی اج کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی اور بڑی پیاری بات ذرا توجہ کیجئے گا عرش کے نزدیک پہنچے جب شہ ہر دو سرا دل میں چاہا نالین کو میں کر لوں پاؤں سے جدا یک با یک وحدت کے پردے سے لگی آنے صدا کیوں رکے آؤ میں نالین احمد مجتبی چاہتا ہے عرش ان کو طالب نالین ہے چوم لینے دو انہیں نالین یہ بے چین ہے عرض کی حضرت نے حق سے اے میرے پروردگار تیرے اس لطف و کرم پر میرا جانو دل نثار حکم موسیٰ کو ہوا کہ ننگے پاؤں آتور پہ اور مجھ سے یہ میں نالین آؤ عرش پہ یہ ندا آئی ذرا اس بات پر بھی غور ہو کیا تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو وہ نبی تھے تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی طالب و مطلوب میں پردہ کیسا یہ عرش بھی تیرا اور فرش بھی تیرا تو آجا کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی
واہ 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 سبحان اللہ، کیا کمال، کیا خوبصورت خرم صابری صاحب نے پیش کیا. میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے. اگر ہم قوالی سنتے ہیں تو کچھ نام ایسے ہیں جو ذہن میں فوری طور پر آ جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک نام معروف قوال امجد صابری صاحب کا بھی ہے. قوالی کے شعبے میں شہرت کے آسمان کو چھو لینے والے معروف قوال امجد صابری کو اوپر ستاروں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے ہیں. 1976 کو کراچی کے معروف قوال گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور امجد صابری کو قوالی کا شوق ورثے میں ملا تھا. قوالی کی جو ابتدائی تربیت ہے وہ والد غلام فرید صابری اور بڑے بھائی عظمت صابری سے لی. پھر فنی تعلیم و تربیت کے بعد امجد صابری نے قوالی کے شعبے میں اس انداز سے اپنی صلاحیتوں کو منوایا کہ جس کی مثال کم ہی ملتی ہے. امجد صابری نے بھارت، نیپال، امریکہ، لندن سمیت 17 سے زائد ممالک میں پرفارمنس دی. اپنے والد غلام فرید صابری کے انتقال کے بعد امجد صابری ایک نئے روپ میں ابھر کر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ قوالی کا آغاز کیا اسی کلام سے کیا جو ماضی میں ان کے والد اور چچا کو بام عروج پر پہنچا چکا تھا. 22 جون 2016 کو لیاقت آباد میں گھر سے کچھ ہی فاصلے پر انہیں دہشت گردوں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا. شدید زخمی امجد صابری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبر ہو کے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. امجد صابری جو ہیں وہ 16 رمضان کو یعنی آج ہی کے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، اور انہوں نے یہ فن اپنے چچا حاجی مقبول صابری سے سیکھا جو صابری برادرز میں ماسٹر مائنڈ میوزک ڈائریکٹر اور کمپوزر تھے. اور آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں خرم صابری صاحب، جو کہ امجد صابری کی طرح ان کے چچا کے خاص شاگرد ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر رمضان میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کیسا ہے؟ امجد صابری صاحب کے ساتھ گزرا ہوا کوئی وقت، کوئی واقعہ کچھ شیئر بہت سے کریں ہمارے واقعات ہیں، ساتھ. یہاں تو وقت ہی نہیں ہے بالکل. ہاں، ایک ہسٹری ہے پوری سال ہر سال کی. بے شک. اور وہ بڑے بہترین آدمی تھے، بڑے محبت والے انسان تھے. ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق اس طرح تھا جیسے ایک سگے بھائیوں کی طرح، چونکہ انہوں نے بھی اور میں نے بھی حاجی مقبول صابری صاحب سے سیکھا. یہ جن کی ابھی آپ کو میں نے کمپوزیشن سنائی، سر لام کا تاجدار حرم بھر دو جھولی میرا کوئی نہیں تیرے سوا یا محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے انہی کے کمپوز تھے. تو امجد بھائی بڑے زبردست انسان تھے. تو مجھے بڑا ایک شرف حاصل ہے ایک نسبت کے حوالے سے کہ جن سے انہوں نے سیکھا میں نے بھی انہی سے سیکھا. استاد آپ دونوں کے ایک ہی؟ جی، ہم دونوں کے استاد ایک ہی ہیں، حاجی مقبول صاحب. آج انہیں کو یاد کر رہے ہیں. چلیں اب موضوع کی جانب واپس آتے ہیں. پروفیسر صاحب، جس موضوع پر کا تذکرہ چل رہا تھا، جس پر بات ہو رہی تھی، بتائیے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی جو لامحدود محبت تھی اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. جو انہوں نے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کا جو درج کیا بات ہے، یعنی یہ آپ نے تو دل جیت لیا. یہ جملہ ہمارے جسٹس نذیر احمد غازی صاحب ہیں، ان کا یہ جملہ ہے، انہوں نے دیا قوم کے لیے. اور یقین جانیں ایمان کی اساس ہے غیر محدود وفاداری، لامحدود وفاداری، غیر مشروط محبت. یعنی یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات. اس کے بعد دنیا کے اندر جتنی محبتیں ہیں محدود بھی ہیں مشروط بھی ہیں. آقا کی محبت لامحدود اور غیر مشروط، سبحان اللہ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو یہ آپ دیکھیں ایک طرف تو یہ ساری ازواج مطہرات کا، ایک طرف میاں بیوی ہیں اور ایک طرف رسول اور امتی ہیں. دیکھیں یہ ایک اتنا خوبصورت بلینڈ بنتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے کہ بیوی نے سوال بھی اپنے ہسبینڈ سے کرنا ہے، بیوی نے کچھ مانگنا ہے تو اپنے ہسبینڈ سے مانگنا ہے، بیوی نے اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھنی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے، اور کس سے کرے گی؟ بیوی نے اپنے خاوند سے ہی کرنی ہے. ازواج مطہرات نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مدینہ میں ہر گھر میں رونق ہو گئی، ریل پیل ہو گئی، حالات بہتر ہو گئے، اور ہمارے ہاں آقا علیہ السلام تو دنیا کی کوئی چیز اپنے گھر میں آنا نہیں دیتے تھے. ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے شہنشاہ ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھنے سے پہلے جو کچھ ہوتا ختم کر کے سوتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما دیتے. اور یہی حال اپنے وصال تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا رہا. اپنے گھر میں جو کچھ آ جاتا الا تصدقت بھی، اس کو صدقہ کر دیتی تھی، اپنے پاس رکھتی نہیں تھی. تو ازواج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا نا، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں بھی کچھ آئے، کوئی راحت، کوئی دنیا کی یہ رونق، تو آقا علیہ السلام نے سورہ الاحزاب میں وہ واقعہ سارا تفصیلی پڑھا جا سکتا ہے. رب ذوالجلال نے ان کو اختیار دیا ساری ازواج کو کہ اگر تم دنیا کا کچھ بھی چاہتی ہو تو آؤ،
ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दें फ़तआलैना, आ जाओ, उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, तुम्हारा मुतालबा जायज़ है, तुम्हारा सवाल जायज़ है, तुम्हारा मांगना मुझसे जायज़ है, तुम्हारे नानो नफ़का का मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन जब दे दूंगा फिर अपने साथ नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे घर में दुनिया नहीं रह सकती। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात अपने अज़वाज के सामने रखी, सबसे पहली जिसने कहा कि हमें अल्लाह, उसका रसूल और आखिरत चाहिए, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, दुनिया का आराम, दुनिया की राहत आपके साथ ही मांगते थे। अगर ये दोनों चीजें, अगर ये राहत आराम, दुनिया का सुकून और आप इकट्ठे नहीं मिल सकते, तो हमें सारी जिंदगी आप चाहिए हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हमें दुनिया की कोई जरूरत नहीं है। हुजूर सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। और ये वो हस्ती पाक हैं कि जब कुछ इनके बारे में लोगों ने इन पर बुहतान लगा दिया, रब्बे जुल जलाल ने अपने पाक कलाम की सूरा अन-नूर में, बाकी देखें अंबिया के बाद जिस किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता है, दुनिया के लेवल पर उसकी सफाई और वजाहत होती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चूँकि इज़्ज़त है मेरे मुस्तफ़ा की, रब्बे जुल जलाल ने इनकी पाकीज़गी और सफ़ाई अपने पाक कलाम में बयान की, और क़यामत तक उम्मत मुस्तफ़ा उसको तिलावत करती है सूरा नूर की सूरत में, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो उस दरमियाने अरसे में अपने वालिदैन की तरफ चली गईं। वो बड़ा एक जो हिजर और विसाल होता है ना आशिकों का, वो वक्त था सैयदा उम्मुल मोमिनीन के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रोती थीं, बीमार पड़ गईं, बिस्तर से लग गईं, हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। और जिस दिन आका मेरे फरमाते थे, आका अलैहिस्सलाम बाज़ का हज़रत आयशा से, आयशा मुझे पता चल जाता है तुम जब मुझसे नाराज़ होती हो ना, मियाँ बीवी है ना, लोग इसको अजीब तरफ ले जाते हैं, मियाँ बीवी आपस में नाराज़ और राज़ी होते हैं, तो आयशा मुझे पता चल जाता है तुम मुझसे राज़ी कब हो, नाराज़ कब हो। या रसूलल्लाह कैसे? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुझसे खुश होती हो तो तुम कहते हो ला व रब्बे मोहम्मद, मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब मुझसे नाराज़ होती है तो कहते हो ला व रब्बे इब्राहिम। हज़रत आयशा बहुत हंसी, या रसूलल्लाह आपने ठीक देखा, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अल्लाह की कसम ऐसे फिर आपके जद्द अमजद के नाम से लेती हूँ, और जब बहुत खुश हूँ तो फिर आपके नाम मुबारक से आप अल्लाह की कसम उठाती हूँ। आका अलैहिस्सलाम खुश होते थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। अपने आखिरी अय्याम विसाल में रसूलुल्लाह बार बार पूछते थे आयशा का दिन कब आएगा। हुज़ूर अदल करने वाली शख्सियत थे, अपने अज़वाज में आका अलैहिस्सलाम ने वो अदल कायम किया। आज भी जो दूसरी तीसरी शादी करते हैं, देखें मेरे मुस्तफ़ा ने अदल कैसे किया, और इसी अदल की सूरत में ये इजाज़त मिली। तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा के घर में क्या राहत पाते थे, वो इंटेलेक्चुअल, वो स्पिरिचुअल हुजूर का एक जो रिलेशन था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से, आका इनके घर में आकर ज़्यादा खुश होते थे, और यही हुजूर ने विसाल फरमाया। मौजू ऐसा है, तज़किरा ऐसा है कि रोकने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ब्रेक पर भी जाना है, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाक बीबी की सखावत पर बात होगी। हम जाएंगे ब्रेक।